زیارت کے لیے طرف جاتی ہے. جب وہ ایک بار دنیا کا سیر کرنے کے لیے نکلا ہے, اس کے ساتھ 1,32,000 شہسوار ہے. اس کے بعد 1,12,000 پیدل چلنے والوں کی جماعت ہے. 10,000 عالم طبیب ڈاکٹر اطباء کی جماعت اس کے پاس موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا بڑا لشکر لے کر وہ نکلتا ہے, جہاں سے گزرتا ہے فتح یابی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ 10 عالموں کو چن لیتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کو گھومتے ہوئے, دنیا کی سیر کرتے ہوئے جب کعبۃ اللہ پہنچتا ہے, تو آپ کو بتائیں کعبۃ اللہ ایک ایسی سرزمین ہے, کعبۃ اللہ سے کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ بادشاہوں کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے. وزیر کو بلاتا ہے, کہتا ہے ادھر آ. ارے یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ یہاں تو لوگ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے. یہاں کے لوگ بڑے سخت دل ہیں کیا؟ آخر ان کو وہ کون ایسی چیز مل گئی ہے ہمارے بڑے لشکر کو, ہمارے جو ہے لشکر جرار کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں, حضور ہم نے ہار مان لی. لیکن بتاؤ یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں؟ وزیر نے کہا بادشاہ محترم آپ گھبرائیے نہیں, جانتے نہیں ہے یہاں ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. یہاں کے باشندے کعبۃ اللہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے لوگ جب یہاں آتے ہیں ان کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کے لشکر کو دیکھنے کیوں آئے؟ اتنا سننا تھا. بادشاہ جلال میں آ گیا. تبا والحمیری نے مزاج میں بات بٹھا لی. کہا ایسی بات ہے, کہا میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا, میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کے بعد جو ہے تاکہ لوگ جب یہ ختم ہو جائے گا تو لوگ میری زیارت کو آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, کعبہ ہے. یہ نہ سوچے کہ کعبہ کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے. کوئی یہ نہ سوچے 1500 سال پہلے کعبہ بنا ہے. پوری دنیا کا سینٹر کعبہ ہے, اور کعبے کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کعبے کے اوپر بھی ٹھیک ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. خیر تاریخ کی بات چھوڑتا ہوں, اس کو آپ سنیں غور سے. پھر جو اس نے کہا کہ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جو ہی اس کے دماغ میں, اور دوسرا سوچتا ہے کہ یہاں کے باشندوں کو میں قتل کر ڈالوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سوچ کر اپنے خیمے میں گیا ہے. اس کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کے ناک اور منہ اور کان سے بدبودار مواد بہنے لگا, پیپ بہنے لگا. جتنے اطباء ہیں, جتنے ڈاکٹر ہیں, سب کے سب تھک گئے. کوئی علاج کرنے کو تیار نہیں, کوئی اس کے بغل میں بیٹھنے کو تیار نہیں. سارے لوگ پریشان ہیں. آخر بادشاہ کو ہو کہا گیا ہے پورے جو ہے اطباء مل کر تلاش کرتے کوئی حل نکل جائے, اس مرض سے شفا مل جائے. لیکن نہیں, ایک عالم ربانی آتے ہیں, کہتے ہیں کہاں ہے بادشاہ؟ کہا خیمے میں آرام فرما رہے. وزیر سے کہتے ہیں میں ملوں گا بادشاہ سے, لیکن سن لو وہ خلوت جو ہے میں جہاں ان سے ملوں گا کوئی نہیں ہوگا, میں اور بادشاہ, اور یہ راز و نیاز کی ان کے ساتھ باتیں ہوگی. پہلے کہو کہ میں جو کہوں گا بادشاہ ماننے کو تیار ہو جائیں, تبا والحمیری مان جائیں, ان کا درد ٹھیک ہو جائے گا. وزیر جاتا ہے, کہتا ہے حضور ایک ڈاکٹر آیا ہے, ایک طبیب آیا ہے, کہہ رہا ہے کہ آپ کے مرض کو ٹھیک کر دوں گا, لیکن میں جو کہوں گا بادشاہ ضرور مانیں گے. بادشاہ کو پریشان تھا, کہا ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. خیمے میں جو ہے وہ پوچھتے ہیں عالم ربانی. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے. اگر جو ہے جسمانی مرض ہوتا ہے تب اس کی دوائیاں ڈھونڈی جاتی ہے, یہ تو آسمانی مرض ہے, اس کا علاج دوائیاں کیا کریں گے؟ کہا بادشاہ سلام اور صحیح سے بتائیے گا, کیا آپ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں یا یہاں کے باشندوں کے بارے میں ضرور کچھ گڑبڑ آپ نے سوچا ہے؟ آپ کے دماغ میں کچھ کجی محسوس ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سوچا ہے. کہا کیا سوچا ہے؟ کہا میں نے سوچا ہے میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا, اور جتنے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سب کو قتل کر ڈالوں گا, مسمار کر دوں گا, تو یہ لوگ پھر ہمارے یہاں آئیں گے. کہا کہ بس اسی وجہ سے آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے, اسی کی وجہ سے آپ کا بدبودار مادہ رک نہیں رہا ہے. فوراً آپ اس جو ہے ناپاک ارادے سے توبہ کیجئے, ورنہ یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, مورخین اس بات پر گواہی دیتے ہیں, لکھتے ہیں کہ جو ہی بادشاہ نے دل میں ارادہ کیا, اے میرے
کہ میں کعبۃ کو مسمار نہیں کروں گا، میں یہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کروں گا، جس طرح سے آیا ہوں اس طرح چلا جاؤں گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس کے سر کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ کعبۃ کی عظمت ہے، جہاں سوچا کہ قتل نہیں کروں گا، بدبودار مادہ بند ہو گیا ہے۔ خوش ہو کر اس نے پھر کعبۃ پر 7 غلاف چڑھایا ہے۔ تاریخ جان لے، سب سے پہلے کعبۃ پر کسی نے غلاف چڑھایا ہے تو تبا الحمیری نے 7 غلاف چڑھایا، اور وہاں کے باشندوں کو 7 جوڑے کپڑے عطا فرمائے۔ کپڑے عطا فرمانے کے بعد پھر وہاں سے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے ساتھ 400 علماء کی جماعت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جہاں وہ فتح کرتا تھا وہاں سے 10 عالموں کو لے لیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ علماء کرام کی جماعت اس کے ساتھ سفر کرتی ہوئی مدینہ شریف پہنچتی ہے، ابھی مدینہ نہیں تھا اس وقت اس کو یثرب کہا کرتے تھے۔ یثرب کے معنی ہوتے بیماریوں والا گھر، لیکن جب وہاں پہ ایک دم چٹیل میدان ہے، کیا معلوم کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ جو عالم ربانی تھے، جو علماء دین تھے، قطب سماویہ کے وہ عالم تھے، اپنے کتابوں میں پیغمبر اعظم کے آنے کی خبر اور پیغمبر اعظم کا آخری مسکن انہوں نے پڑھا تھا۔ جب وہاں گئے ہیں، وہاں کی مٹی کو سونگھا ہے، سونگھنے کے بعد احساس ہو گیا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، ان کا آخری مسکن یہی ہوگا۔ اس کے بعد ان 400 علماء کی جماعت نے ارادہ کیا کہ اب بادشاہ بھلے آگے چلا جائے، اب یہاں سے ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے، یہیں پہ رہ جائیں گے، یہی پیغمبر اعظم کے آنے کا انتظار کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس کے بعد بادشاہ تک خبر پہنچتی ہے، تبا الحمیری اپنے وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے ذرا بتا یہ لوگ آگے سفر کیوں نہیں کر رہے؟ کہا حضور یہ نہیں جانا چاہتے۔ سب کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی یمن کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں رکھنے والا ہوں، ابھی یمن کی تاجداری آپ کو سونپنے والا ہوں، ابھی جو ہے وہاں کے تمام عہدے داروں کی جو فوج ہے میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں۔ اے علماء کرام کی مقدس جماعت، آپ یہاں سے ہمارے ساتھ کوچ کریں۔ علماء نے نہیں میں سر ہلایا، کہا 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ کہا وجہ کیا ہے بتائیے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر اعظم کا آخری مسکن یہی ہوگا، جب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے آخر میں وہیں آ کے رکیں گے۔ کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر وہ نہیں آئے تو؟ کہا کہ اگر ہم نہیں رہے اپنے اولادوں کو وصیت کرتے جائیں گے، پیغمبر اعظم کو ہمارا سلام کہنا۔ کہا اچھا نہیں آئے تو؟ کہا کہ سنیے، جتنے دن گزر جائیں انتظار کرتا رہوں گا، کرتے رہیں گے، اور اگر مر بھی گئے، اگر ہم خاک میں مل گئے، عقیدہ ایمان یہ کہتا ہے پیغمبر اعظم کبھی بھی اگر اس راستے سے گزر جائیں گے، پیغمبر اعظم کے قدموں کی خاک اگر پیغمبر اعظم کے نالین پاک کا گرد اڑ کر کبھی قبر پہ پڑ جائے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جو ہے اتنی دیوانگی تبا الحمیری نے دیکھا، کہا یہ بات ہے، کہا میں بھی رہوں گا تمہارے ساتھ، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ 1 سال اس نے انتظار کیا، اس کے بعد 400 علماء کرام کے لیے اس نے 400 مکان بنایا مدینہ شریف۔ آج جہاں مدینہ شریف ہے، سرکار کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیسے آقا علیہ السلام کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی جملہ کہا تھا، ارے آنے کے بعد کوئی استقبال کرے کون سی بڑی بات ہے، لیکن جس نے صرف سنا ہو اور سن کے دیوانگی جو ہے اپنے سر میں بٹھا لیا ہو، اپنے آپ کو پیغمبر اعظم کا دیوانہ بنا چکا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد 400 اس نے مکان بنوایا اور 400 باندیوں سے ان تمام مقدس علماء کرام کی شادی کروائی، اور ایک 2 منزلہ مکان پیغمبر اعظم علیہ السلام کی اس نے تعمیر فرمائی۔ 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیسا ہے، کیسی دیوانگی ہے۔ 2 منزلہ مکان تعمیر کرا، جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے، کہا کہ میں آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ ایک خط اس نے لکھا، کہا میں یمن کا بادشاہ تبا الحمیری، آقا علیہ السلام میں آپ کی امت، اگلے امت کا ایک فرد ہوں، حضور میں آپ پر غائبانہ ایمان رکھتا ہوں۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں سرکار، یا رسول اللہ علیہ السلام میدان محشر میں تبا اول حمیری کی ضرور شفاعت فرمائیے گا۔ اس نے خط لکھا اور جو سب سے بڑے عالم ربانی ہیں حوالے کیا، کہا کہ یہ خط پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں
پہنچنا چاہیے. کہا حضور جب تک زندگی رہی حفاظت کرے. کہا تم مر جاؤ تمہاری اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد جب تک سرکار تشریف نہ لے آئے. یہ خط اپنے جان سے زیادہ اس کو حفاظت کرنا اور پیغمبر اعظم کی بارگاہ پیش کرنا. یہ کہہ کہ وہ قافلہ لے کر چلا گیا. یہ 400 علماء کرام کی مقدس جماعت پیغمبر اعظم کے آنے کی راہ دیکھ رہی ہے, انتظار کر رہی ہے. دھیرے دھیرے لوگ گزرتے چلے گئے. ان کی اولادیں آباد ہوتی گئی, اولادیں آباد ہوتی گئی. 1000 سال گزر گیا. سرکار تشریف لے آئے. ذرا ایک بار بول دے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکہ میں سرکار تشریف لے. 1000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے. 53 سال پیغمبر اعظم مکے میں رہے. حکم و ہجرت کر جائیے. اب پیغمبر اعظم وہاں سے ہجرت کے لیے نکلے. مدینہ شریف والوں کو خبر ہو گئی یہ پیغمبر اعظم آ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف چند صحابہ جو مدینہ شریف میں اکٹھا ہوئے, کہا کہ بادشاہ کا جو خط ہے, اچھا کتنا پرانا خط ہے آپ بتا دیں؟ 1000 زور زورہ بول دیں. 1000 سال 1000 سال پہلے کا خط ہے. کہا کہ پیغمبر اعظم تشریف لانے والے یہ خط جو ہے ان کو دیا جائے. ایک صحابی رسول, ابھی صحابی نہیں ہوئے لیکن بعد میں صحابی ہوئے, بلایا. نام ابو لیلہ انصاری رضی اللہ عنہ. بلایا گیا. کہا ابو لیلہ یہ خط تبا والحمیری بادشاہ کا ہے, پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دینا. مکہ سے مدینہ شریف کی دوری 320 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 320 کلو. ذرا زور سے بول دیں آپ. 320 کلومیٹر. آپ سن رہے ہیں نا, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہماری؟ ذرا ایک بار زور سے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ابو لیلہ یہ تبا والحمیری کا خط پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں پہنچا دو. بہت سہیج کر رکھا گیا ہے. ابو لیلہ انصاری لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکل گئے. ایک وادی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. جو ہی ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں, سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا انت ابو لیلہ. سبحان اللہ سبحان تھوڑا سا ذہن دو. لوگ کہتے پیٹھ پیچھے خبر نہیں, میں ان کو برا بھلا نہیں کہتے, میں کہا صرف سنو. سرکار نے دیکھتے ہی فرمایا انت ابو لیلہ, تو ابو لیلہ ہے. بادشاہ کا خط کہا ہے میرے پاس حاضر کرو. ذرا بول دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. خط لے آؤ. ابو لیلہ انصاری کہتے ہیں کہ اے روشن چہرے والے, آپ جادوگر نہیں لگتے. جملہ سنیے. اس وقت غیب کی بات بتانے والے کو جادوگر سمجھا. لیکن پیغمبر اعظم کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ ابو لیلہ انصاری طرف کہتے کہ اے چمکدار روشن چہرے والے, آپ جادوگر نہیں ہیں. اور سرکار اچھے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ میرا نام کہتے ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور میں تو آپ سے کبھی ملا نہیں ہوں, اور 1000 سال پہلے کا خط ہے, اور آپ مکہ شریف میں آپ کو آئے ہوئے 53 سال ہوئے, وہاں سے تو آپ ہجرت کر کے آ رہے ہیں, کیسے معلوم کہ حضور؟ گویا عقیدہ کہتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھایا ہوا ہوتا ہے. بتانے کی خبر نہیں, بتانے کی بات نہیں ہے. کم علم بھی اس بات کو جانتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ بغض کے طور پہ نہیں, محبت سے کبھی سرکار کی سیرت کو پڑھیں, پھر بات سمجھ میں آئے گی. ابو لیلہ نے ایک مزاج سے کہا کہ روشن چہرے والے, آپ جادوگر نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت غیب کی خبریں بتانے والے کو جادوگر کہا جاتا تھا, لیکن چہرہ دیکھ کر کہا کہ نہیں. پھر تبا والحمیری کا خط سرکار کی بارگاہ میں 1000 سال پرانا خط جب سرکار نے کھولا ہے اور دیکھا ہے, سرکار طلب پہ کہتے شاباش شاباش آفرین آفرین, اے تبا والحمیری, میں نے تجھے اپنی امت میں شامل کیا اور میدان محشر میں تمہاری بخشش ضرور کروں. بے شک اہتمام آپ دیکھیں,
ہم تو اپنے ہاں جھنڈیاں لگانے پر لوگ کہتے ہیں جھنڈی لگاتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر مکان بنواتے ہیں. ارے سنو ذرا تاریخ سنو. پیغمبر اعظم پہنچے ہیں مدینہ شریف. اچھا کون نہیں چاہے گا سرکار ہمارے گھر میں جائے؟ ہر چاہنے والے کی خواہش ہے پیغمبر اعظم کا قدم مبارک ہمارے گھر میں رہ جائے، سرکار ہمارے یہاں مہمان ہو جائے. سب کی خواہش ہے. کسی نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما، سرکار نے کہا کہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا. اب پھر یہ اونٹنی مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگاتی ہوئی یہ اونٹنی وہی پہنچی ہے جہاں سرکار کا مکان 1000 سال پہلے کا تیار ہوا. اس مکان کی کفالت ہم جنہیں میزبان رسول کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ ٹھیک اونٹنی وہی جا کے بیٹھی ہے. اس کے بعد سرکار اپنے گھر میں تشریف لے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جھنڈی لگانے پر، لائٹنگ کرنے پر، پیغمبر اعظم کے آنے کا اہتمام کرنے پر، خوشیاں منانے پر، محفلیں منعقد کرنے پر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان پیارے صحابہ کی بات بتاؤ، وہ 400 علماء کی جماعت کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے پیغمبر اعظم کے بارے میں اپنے پچھلے کتب میں پڑھا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کا آخری مسکن یہی ہوگا. ان کی دیوانگی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بادشاہ تبا والحمیری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جنہوں نے انتظار میں اپنی گھڑیاں گزار دی، انہوں نے وقت نہیں دیکھا، جگہ نہیں دیکھا، وطن نہیں دیکھا، اپنا مقدس گھر اور جو ہے محلہ اور اپنا جو ہے گاؤں اور ضلع نہیں دیکھا، بلکہ یمن کو چھوڑ کر اس جو ہے پیغمبر اعظم کے آنے کے انتظار میں اپنی زندگی کو خرچ کر دیا. ایک شاعر لکھتا ہے، انتظار کے اوپر لکھتا ہے، کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا یا رسول اللہ، کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تمہارے بعد یا رسول اللہ کسی کو نہیں دیکھا. یہ سوچ کر تیرا انتظار ضروری ہے، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. ذرا بول دے آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. بے شک بے شک. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا. بے شک بے شک. آجا پیارے دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. آجا پیارے دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی. پیاروں کے لیے پیاری باتیں گلزیب ہوا میں نبی نبی. کون نبی؟ کون نبی؟ کون نبی؟ الف سے لو انسان نبی. ذرا بول دے آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حروف تہجی کی چھوٹی تفسیر کر رہا ہوں. الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم صفات جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم رسول نبی، خالق کا شہکار نبی، پے کرے حسن و جمال نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی. میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، سات سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فے سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، میرا قاف سے کعبہ نبی نبی، لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کی بات فضا میں نبی، نون سے نون سے نور مصطفیٰ نبی، میم سے محمد مصطفیٰ نبی، واو سے والضحیٰ نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، حمزہ کی جان کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، ستین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عفت بھی نبی کے قدموں میں، عصمت بھی نبی کے قدموں میں ہے، نور بھی نبی، انور نبی، ہاشم بھی نبی، ہاشم بھی نبی، قاسم بھی نبی، رحمان کی ہر سوغات نبی، بن بادل کے برسات.
نبیوں کا پیارا نبی نبی، ہم سب کی آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے واحد جو کر لے، تو دین سے واحد جو کر لے، ہے دین کے اندر نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو ہم ذکر کر کے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ کون کیا سوچتا ہے اس کی ہم کو خبر نہیں۔ ایک شاعر نے بہت اچھا شعر تیری نظر کا، چونکہ ہم لوگ تصوف والے ہیں تو سننے کی محفل ہوتی، تیری نظر کا بھلا کیا شمار ہے ساقی یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری نظر کا بھلا کیا شمار ہے ساقی، جسے ہی دیکھو وہ محو خمار ہے ساقی، تیری نظر کا بھلا کیا شمار ہے ساقی، جسے ہی دیکھو وہ محو خمار ہے ساقی۔ میں بادہ نوش ہوں، میری موت و حیات کیا، میں بادہ نوش ہوں، میری موت و حیات کیا، تیری نظر پر زندگی کی ٹکی ہے دار و مدار ساقی، تیری نظر پر ٹکی ہے زندگی کا دار و مدار ساقی۔ وہ کون ہے جو تیری نظروں سے بچ نکلے، آدم علیہ السلام سے لے کر پورے قیامت تک؟ وہ کون ہے، وہ کون ہے کس نے آپ کا چرچا نہیں کیا ہے؟ وہ کون ہے کس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کے آنے کی خبر نہ دی؟ وہ کون ہے جو تیری نظروں سے بچ نکلے؟ وہ کون ہے جو تیری نظروں سے بچ نکلے؟ تیری نظر کا تو عالم شکار ہے ساقی، تیری نظر کا تو عالم شکار ہے ساقی۔ ایک بات درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ آقا علیہ السلام کو یاد فرماتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ مجھ کو بتایا۔ ایک دنیاوی اصول ہے کہ اگر آپ کے کام آ جائے مصیبت میں، واقعی بڑی مصیبت ہو، اچھا مصیبت میں رشتہ دار تو جان جائے تو پہلے موبائل سوئچ آف کر لیں گے، میں سچ بتا رہا ہوں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کوئی این مصیبت میں کام آ جائے تو کوئی بھی اگر آپ کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ شادی کا ہو، بیاہ کا ہو، غمی کا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کسی کو کارڈ دے کہ نہ دیں، انفارمیشن دے کہ نہ دے، لیکن اس کو آپ ضرور دیں۔ سچ بات ہے کہ نہیں؟ اس کو آپ یاد کرتے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا حضور نہ پوچھئے، یہ وہ بندہ کہ جب کوئی کھڑا نہیں ہوا تب میرے ساتھ یہ کھڑا تھا، جب سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیے تھے تب یہ میرا ساتھ اس نے دیا تھا۔ اسی لیے کوئی کام ہوتا ہے میں سب سے پہلے ان کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بات ہے، کہا یہی بات ہے، مصیبت کے وقت جو کام آ جائے سب سے پہلے اس کو یاد کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، تاریخ آپ جانتے ہیں کہ سرکار ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے، کٹی ہوئی ناف، ختنہ شدہ۔ جب سرکار تشریف لائے تو لبہائے مبارک جنبش فرما رہے تھے، سننے والوں نے سنا، سرکار سجدے میں گئے اور سرکار نے پڑھا، کیا پڑھا؟ یا رب حبلی، ذرا زور سے بول دے، مجھے معلوم ہو کہ آپ سانس لے رہے ہیں۔ نہیں، ایک بار ایسا ہوا کیا کہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ آنکھ بند، ٹھیک ہے، آنکھ بند کر لیں تو آدھا گھنٹہ بول دیتے تھے، اب کی بار آنکھ بند کی تو 1 گھنٹہ بولتے چلے گئے، اور جب آنکھ کھولے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی صرف بیٹھا ہوا تھا۔ کئی آدمی؟ ایک آدمی۔ کہا انہوں نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آدمی بھی موجود ہے۔ کہا حضرت ایسی بات نہیں، میں مجبوری میں بیٹھا ہوں۔ کہا وہ کیا مجبوری؟ کہا کہ حضور جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں نا وہ کرسی میری ہے، اسی لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو ایسی نہیں، ایسی بات نہیں۔ آخری بات بتا کے بات ختم کروں۔
ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ مصیبت میں اگر کوئی کام آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، کتاب کے اوراق چیخ چیخ کر پکار کے گواہی دے رہے ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے سجدہ کی تو سجدے میں سرکار نے کیا پڑھا؟ یا رب حبلی امتی۔ میں پوچھوں ایک بات، آپ اتنے لوگ بیٹھے، آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا تم زور سے بولیں، سبحان اللہ، مجمع سے آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ، اور زور سے بولیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، کم سے کم احسان کے طور پہ جمعہ تو آپ پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بڑے پہنچے ہوئے پرہیزگار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب بار بار کھڑے ہو کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لیجئے، بھائی جگہ نہیں ہے۔ اثر میں ہم جا کر دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں جو کل اثر میں آئے تھے۔ سن لیجئے، سچ بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ سن رہے ہیں، امام صاحبان تشریف فرما ہے، سب سجدے میں پڑھتے سبحان ربی ال، زور سے بولتے سبحان ربی ال، سبحان ربی ال، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو سب سے عرف و اعلیٰ ہے۔ ترجمہ اس کا ہے۔ لیکن جب سرکار نے سجدہ فرمایا تو سرکار نے تو کہا یا رب حبلی امتی، ایسا کیوں؟ سوال یہی ہے، اس سے پہلے اور انبیاء علیہ السلام کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کی امت کو بھی دیا گیا تھا، طریقے مختلف رہے، لیکن رب کی حمد و ثنا سب نے بیان کی۔ اور سجدے کا مقام وہ ہے، پورے عبادت کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی فرض ہے، فرضوں میں اہم فرض ہے تو، اور نماز کا سب سے بہترین حصہ، سب سے ٹاپ جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ کیونکہ سجدے کی اہمیت وہ ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو رب سے وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر حجابات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو بندہ قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ یہ وہ مقام ہے، سجدے میں ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے حضرت صدیق اکبر، دنیا کے سب سے افضل انسان، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ اللہ کی جتنے امت، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعد اگر امت میں سب سے زیادہ کسی کا رتبہ افضل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، سرکار آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ عالم تصور میں نے پوچھا، عالم تصور میں جواب ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر فاروق اعظم آپ بھی پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے مولا علی شیر خدا آپ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے امام علی مقام علیہ السلام، کربلا کے ریگزار میں شہادت کا جام پینے والے، 72 زخم کھانے والے، آپ نے جو آخری سجدہ فرمایا آپ نے کیا پڑھا؟ کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے امام باقر آپ کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام جعفر صادق آپ کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے سرکار غوث اعظم جیلانی آپ کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے خواجہ اعظم، سب کا ہم نے سجدہ سنا، سب نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان ذو النورین کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، مولا علی شیر خدا کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام حسین علیہ السلام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام ذی العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ،
इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला का सजदा सुभान बिलाला, इमाम आजम का सजदा सुभान बिलाला, सरकार गौसे आजम का सजदा सुभान बिलाला, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का सजदा सुभान बिलाला, हजरत अनाउल हक पंडवी का सजदा सुभान बिलाला, ख्वाजा आजम का सजदा सुभान बिलाला, सबका सजदा, अपने तमाम बैठे हुए इम्मा का सजदा सुभान बिलाला, बैठे हुए मुक्तदियों का सजदा सुभान बिलाला, सबने सजदा किया है। तो सजदे में अपने रब, बेशक सबने सजदा किया है, सबने रब की हम्दो सना बयान की है, सबने रब की बड़ाई बयान की है। लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सजदे पर, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हैं और रब की हम्दो सना करने के बाद जब सजदे में गए हैं तो फरमा रहे हैं या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। यानी क्या आका अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान वालों के लिए कुछ कहा? आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं? मैं कहूंगा जो नबी होता है समझा समझाया हुआ होता है। क्या पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने अपने आने वाली नस्लों के बारे में कहा? नहीं। पैगंबर आजम ने किसके बारे में कहा? पूरी उम्मत के बारे में। रब की बारगाह में सजदा रेज है और ज़बान जुम्बिश कर रही है और जो है फरमा रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। हम ये पढ़ रहे हैं लेकिन पैगंबर आजम कहते थे या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिबा फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। मैं कहता हूं कि सबने सजदे में अपने रब को याद किया है, लेकिन एक वाहिद मुस्तफा सलाम की जात है कि पैदा होते ही सजदे में रब को भी याद फरमाया है, साथ में हम गुनहगारों को भी याद फरमाया है, हम उम्मतियों को भी याद फरमाया है। और जब उम्मत की उम्मती ने सुना कि पैगंबर आजम ने पैदा होते ही हमें याद फरमाया है, उम्मत ने ठान लिया अगर घर में बच्चा पैदा हो, मिलाद होगा, पैगंबर आजम को याद करेंगे, जमीन खरीदेंगे, पैगंबर आजम को याद करेंगे, किसी का इंतकाल हुआ, पैगंबर आजम को याद करेंगे, अगर किसी की नौकरी लग गई मिलाद शरीफ बनाएंगे। गोया जब नबी ने पैदा होते ही हम गुनहगारों को याद फरमाया है, उम्मती का भी हक है कि पैगंबर आजम को हर महफिल में याद फरमाए। बेशक बेशक, सुभान, इसीलिए हम मिलाद शरीफ करते हैं, सुभान, इसीलिए मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करते हैं। आका अलैहिस्सलाम सदका है पैगंबर आजम के आने से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज इस काबिल है, इस लायक है कि पैगंबर आजम का कलमा पढ़ते हैं, वरना हम भी अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा की तरह बर्बाद हो गए होते, हम भी जहन्नम के रास्ते पर चल रहे होते। आज कितने लोग चलने वाले हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजीम एहसान है। आप तो इस बात को समझते नहीं हो, हम इसलिए नहीं समझते हैं कि हमें जो है बड़े आसानी के साथ ये मजहब इस्लाम नसीब हुआ है। हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान हो गए, लेकिन कभी तारीख के औराक पढ़कर देख लो कि यहाँ तक पहुँचाने में न जाने कितने सहाबा की पीठ जल गई है, न जाने कितने सहाबा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, कितने सहाबा को आग के गर्म शोले पर लिटाया गया है। एक सहाबी रसूल है हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला, किसी मौके पर उनकी पीठ खुल गई, हजरत उमर ने देखा, कहा खुबाब अपनी पीठ इधर ले आओ। कहा क्या बात है उमर? कहा कि ले आओ, मैं तुम्हारी पीठ को बोसा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पीठ को चूमना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा खुबाब मैं जानता हूँ कि तुमको गर्म कोयले पर लिटाया जाता था और तुम्हारे जिस्म की चर्बियां पिघलकर कोयले बुझ जाया करते थे। ये जो तुम्हारे पीठ पर निशान पड़े हैं ये इसके मुस्तफा में पड़े हैं, इसके खुदा में पड़े हैं। मैं इसलिए चूमता हूँ कि कल अगर रब्बे काबा हमसे पूछ ले उमर क्या लाए हो, मैं कहूंगा अल्लाह एक बंदा तेरे इश्क में तड़पता था, उस पर गर्म कोयले पर उसको लिटाया जाता था, उस निशान को मैंने जरूर चूम रखा। बेशक इतनी मेहनत शाक़त के बाद आपको ये बात पहुंची है। हम तो घर में हैं तो कलमा पढ़ने वाले यही खुश है, जो मिला है उसका एहतराम कीजिए, नमाज पंज वक्ता की पाबंदी कीजिए। ये जलसा जुलूस ये करने से, ये सुनने से ईमान में हलावत पैदा होती है, लेकिन मज़ा जब है कि हमारी मस्जिदें कामयाब हो, मज़ा जब है कि हम अपने इमाम साहब के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ें, कुरान की तालीम लें। ये वही कौम है आज जिस कौम को सबसे बड़ा जाहिल होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। 1000 साल पहले ये कौम की वो हालत थी, कभी अगर मैं आया
अब की बात तो साइंस के ऊपर मैं बयान करूंगा कि हमारी इजाद क्या क्या है। सुई से लेकर घड़ी तक हमने बनाया है, हमने एरोप्लेन को बनाया है। आपने तो बताया जितने हमारे बच्चे हैं, किसी को आकर के मैं पूछ दूं कि बताओ एरोप्लेन किसने बनाया, वो कहना कि राइट ब्रदर दो भाई थे उन्होंने बनाया। आप यही जानते हैं, तारीख पढ़ेंगे तो मालूम है अल्लाह का एक नेक बंदा जिसका नाम हजरत अब्बास बिन फिरनास था, सबसे पहले उसने जो है जहाज को बनाया है और दमिश्क के जामा मस्जिद से वो जहाज लेकर उड़ा भी है। लैंडिंग करते जब जहाज नीचे उतरता है, वो जहाज एक्सीडेंट कर गया, उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहली घड़ी एलिफेंटा घड़ी मुसलमानों ने तामीर फरमाई। आप आंखों का जो ऑपरेशन सबसे पहले औजार मुसलमानों ने बनाया है। आपके मोबाइल में कैमरा है, इस कैमरे का इजाद इब्न अल हैशम ने किया है। ये हमारी पुरानी तारीख है। कभी आप उस तारीख को भी पढ़ें, आप समझें कि हम क्या चीज थे। अपने आप को कभी आप हिलाकत में न डालें, बयान करने वाले को बयान करें। आप सिर्फ और सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कीजिए, हम भी चलने की कोशिश करें। इसलिए एक ये रास्ता है कि अगर पढ़ना शुरू करेंगे, आप रोज मोबाइल देखते हो, कभी मार के देखो सर्च, इस्लामिक साइंसदां कितने हैं, मुस्लिम साइंसदां कितने हैं। कभी ये टॉपिक भी तो हो सकता है हमारा, सल्तनत उस्मानिया का दौर क्या था। तारीख आप पढ़ें, आप रोज उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, लेकिन कभी इस तारीख को पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जिन कौमों को हम कहते हैं बहुत तरक्की याफ्ता है, यहूदी और नसारा हमारे कदम में हुआ करते थे। अपना ये मेयार था। यहां तक सुन ले, खलीफा हारून रशीद के जमाने में एक घड़ी बनाई गई थी, मुसलमानों ने बनाया था। इत्तेफाक से यहूदियों को गिफ्ट में दे दी गई, तोहफे में दे दी गई। जब अपने यहाँ ले गया, उसमें थे क्या, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे एक बच्चा को 1 घंटा टन से बोलता है, हमारे होता है, उसमें घोड़े अंदर लगाए गए थे। एक जब बजता था तो एक घोड़ा निकल के दूसरे जाने चला जाता था। 2 बजे तो 2 घोड़ा, 3 बजे 3 घोड़ा, 4 बजे तो 4 से 12 घोड़े निकलते थे। जब घोड़े निकलते तो यहूदी गौर से दिखते थे, लगता है कि मुसलमान इसमें जादू टोना कर रखा है, इसमें सेहर कर रखा है। हमारे इल्म का वो उरूज था कि लोग उसे सेहर कहा करते थे। सुन लीजिए, एक बार घड़ी खराब हो गई। अब यहूदी सोच रहा है कि यार अगर मैं इसको बना तो पाऊंगा नहीं, और मुसलमानों को कहना है कि बनवाऊंगा तो निशान की बात है। सोचते सोचते दिल में ही पक रहा था कि यार इसमें सेहर है, जादू है। लेकर खलीफा हारून रशीद की बारगाह पहुंचा, कहा हुजूर घड़ी खराब हो गई। कहा ठीक है, घड़ी साज को बुलाया गया। कहा हुजूर मैं देखना चाहता हूं कि घड़ी कैसे जो है चलती है। कहा घड़ी साज से कि सबके सामने खोल दो। घड़ी साज से घड़ी को खोला तो क्या देखा उसमें कि छोटे छोटे घोड़े बने हुए, 12 घोड़े बने हुए हैं और उसमें औजार है। उसके बाद उसने घड़ी ठीक करके दे दी। आप सोच लो कि हमारे इल्म का म्यार क्या था, कि हमारी तहकीक को, हमारे रिसर्च को लोग जादू शहर समझते थे। क्या हमारा रिसर्च था, क्या हमारा उरूज था, क्या हमारा दौर था। 1000 साल हमारा जो सबसे पहले का था सब। यहां तक कि एक और बात बता दूं, आप केमिस्ट्री हमारे जो बच्चे पढ़ते होंगे, 3 साइंस है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बोलो, अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसने पैदा किया? केमिस्ट्री बनाया कीमिया से, और कीमिया कहते दवाई को, कीमिया शादी। आप सर्च मार के देखोगे तो लिखा जाएगा केमिस्ट्री के पैदा करने वाले जैबर है। और सुनो, जैबर नहीं नाम, उनका नाम है जाबिर बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ये खास, बोल दे सुभान अल्लाह, ये खास मुरीदों में से है जिन्होंने केमिस्ट्री को पैदा फरमाया है, कीमिया शादी को पैदा फरमाया है, तेजाब उन्हीं ने बनाया है। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, मैं इस तरह से बयान करता हूँ कि आज हमें अपनी तारीख के ऊपर बोलने की जरूरत है, ताकि अपने आप को कभी ये ना समझे कि हमारी तारीख नहीं रही है। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.